یعنی شوہر کی اجازت کے بغیر عورت کے روزہ رکھنے کا بیان۔ یہ عنوان قائم کیا امام ابن ماجہ نے، اور اس عنوان کے تحت وہ احادیث لائے جن میں اس چیز کا بیان ہوگا کہ کیا عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ، نفل نماز، دیگر نفلی عبادات ادا کر سکتی ہے یا نہیں۔ اور اس کے لیے ابن ماجہ شریف کی 1761 نمبر حدیث ہے، جس کے راوی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تصوم المرأة وزوجها شاہد یوما من غیر شہر رمضان الا باذنہ۔ عورت کا شوہر جب اس کے پاس موجود ہو تو ماہ رمضان کے روزوں کے علاوہ دیگر دنوں کے روزے شوہر کی اجازت کے بغیر نہ رکھے۔ یہ حدیث اپنے معنی میں ظاہر ہے اور اسی پر ہی امت کا عمل ہے۔ اسی طرح امام ابن ماجہ جو دوسری حدیث لائے اس کا نمبر ہے 1762، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النساء ان یصمن الا باذن ازواجہن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ تو یہ دو احادیث لائے امام ابن ماجہ، یہ دونوں احادیث اپنے معنی میں ظاہر ہے۔ پہلی حدیث میں ہے کہ ماہ رمضان کے علاوہ جو سال کے باقی ایام ہیں ان میں جو نفلی روزے ہیں وہ روزے عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی۔ کب؟ جب شوہر گھر میں ہو۔ اور دوسری حدیث میں مطلق بات ہوئی ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر روزے نہیں رکھ سکتی، یعنی نفلی روزہ۔ تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کی موجودگی میں، یعنی جب شوہر گھر میں موجود ہے اور روزانہ وہ شام کو گھر آتا ہے، دن کو بھی بعض اوقات گھر ہوتا ہے، یعنی اپنے گھر میں، اپنے شہر میں موجود ہے، تو اس صورت میں عورت کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر اور شوہر کو بتائے بغیر نفلی روزہ رکھنا بھی جائز نہیں ہے اور نفلی نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، شوہر جب دوسرے شہر میں ہو، جیسے کئی لوگ ملازم ہوتے ہیں، وہ دوسرے شہر ملازمت کرتے ہیں، ہفتے بعد، 15 دن بعد، مہینے بعد گھر آتے ہیں، یا کئی لوگ تجارت کے سلسلے میں، ملازمت کے سلسلے میں ملک سے باہر ہوتے ہیں۔ تو جب شوہر ملک سے باہر ہو، جب شوہر دوسرے شہر میں ہو، اس صورت میں تو عورت نفلی روزے بھی رکھ سکتی ہے اور نفلی نماز بھی ادا کر سکتی ہے۔ لیکن جب شوہر گھر میں ہو، بیوی کے پاس موجود ہو، تو عورت کے لیے فرض روزے رکھنے کی اجازت ہے، نفلی روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ رکھنا چاہتی ہے تو شوہر سے اجازت لے، شوہر اگر اجازت دے دے تو رکھ لے، اگر شوہر اجازت نہ دے تو بالکل بھی نہ رکھے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالی نے بیوی پر اپنے شوہر کی خدمت کو اور اس کی رضامندی کو لازم قرار دیا ہے۔ تو بیوی پر شوہر کی خدمت فرض ہے۔ جب وہ روزہ رکھے گی تو روزے سے اس کے جسم میں ضعف آئے گا، کمزوری آئے گی، اور کمزوری کے باعث وہ اپنے شوہر کی اس انداز میں خدمت نہیں کر سکے گی
جب جیسے وہ روزہ کے بغیر کر سکتی ہے۔ ظاہر ہے روزہ کے ساتھ روزہ کے تقاضے بھی ہیں کہ اس سے جسم میں ضعف اور کمزوری آتی ہے، معمول کے کاموں میں تعطل آ جاتا ہے، تو اس چیز کو بچانے کے لیے کہ شوہر کی خدمت ہی عورت کی بہت بڑی نفلی عبادت ہے، لہذا یعنی جب بیوی اپنے شوہر کی خدمت میں لگی ہوتی ہے تو اسے نفلی عبادت سے بھی بڑھ کر ثواب مل رہا ہوتا ہے، لہذا اسے الگ سے نفلی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب وہ روزہ رکھے گی تو ظاہر ہے پھر وہ اس شوہر کی خدمت میں فرق آئے گا، اور اس فرق سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو منع کر دیا نفلی روزہ رکھنے سے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ شوہر جو ہے وہ اس کے اپنی کچھ طبعی تقاضے بھی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ دن کے وقت میں شوہر اپنی بیوی سے ہم بستر ہونا چاہے، جمع کرنا چاہے، ہم بستری کرنا چاہے، تو اگر بیوی روزے سے ہوئی تو یہ شوہر کے لیے رکاوٹ کا باعث بنے گا، لہٰذا یہ بھی ایک صورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ رشتہ قائم فرمایا ہے تو شوہر کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے کہ بیوی اس کی ہر طرح کی خوشنودی کا، رضا کا، خواہش کا خیال رکھے۔ تو اس خواہش کا تقاضا یہ ہے کہ اگر بیوی دن کو روزہ رکھ لے گی تو اگر اسی ٹائم پہ دن کے انہی گھنٹوں میں شوہر کو بیوی کی طلب ہوتی ہے اور وہ اس سے ہم بستر ہونا چاہتا ہے تو روزے کی وجہ سے وہ ہم بستر نہیں ہو پائے گا، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بیوی کو شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ رکھنے سے منع فرما دیا۔ اور اس حدیث سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ قرآن نے جو کہا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگران ہیں اور حکمران ہیں، تو اس حکمرانی کا تقاضا اس حدیث سے بھی من وجہ ظاہر ہو رہا ہے کہ عورت پر اپنے شوہر کی اطاعت فرض اور لازم ہے، اور عورت کے لیے شوہر کی اطاعت ہی بہت بڑی عبادت نفلی ہے، لہذا اس حدیث سے اس نظریے کی بھی نفی ہو گئی جو کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، یہ جو نعرہ ہے میرا جسم میری مرضی، اور جو کہتی ہیں آٹا خود گوندھ لو، سالن خود گرم کر لو، روٹی خود پکا لو، اس نظریے کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرما دی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاندانی نظام میں عورت کو گھر کی ملکہ قرار دیا ہے اور شوہر کو اس چھوٹی سی سلطنت کا بادشاہ قرار دیا ہے، تو بادشاہ جو ہے اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کی رضامندی ہے، ظاہر ہے وہ بیوی کے لیے، بچوں کے لیے گھر سے باہر محنت، مشقت، تکلیفیں، پریشانیاں اٹھاتا ہے، تو جب وہ گھر میں ہو تو پھر اسے راضی بھی رکھنا چاہیے، اس کے آرام کا خیال بھی رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ ساری تکلیفیں باہر برداشت کر کے آتا ہے، تو جب وہ گھر میں آئے تو پھر گھر والوں کو، خاص طور پہ بیوی کو اپنے شوہر کے آرام کا، اس کی رضامندی کا، اس کی خوشی کا خیال اور لحاظ رکھنا چاہیے۔ ان چیزوں کو، اس معاشرتی سیٹ اپ کو بیلنس رکھنے کے لیے اور بہترین بنانے کے لیے اور گھر کی زندگی میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ جیسی عظیم نفلی عبادت کو بھی عورت کی اجازت، شوہر کی اجازت کے ساتھ مشروط کر دیا کہ اگر عورت نفلی روزہ رکھنا چاہتی ہے تو وہ شوہر سے اجازت لے، تاکہ یہ جو ظاہر ہے وہ روزے سے ہوگی تو روزے کے اپنے تقاضے ہیں، پھر وہ جو معاشرتی سیٹ اپ ہے، جو میاں بیوی کا آپس میں میل جول ہے، گفت و شنید ہے،
پیار بھری باتیں ہیں اور دیگر معاملات، روزے کے اپنے تقاضے ہیں، وہ تقاضے پورے نہیں ہوں گے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو شوہر کے گھر میں موجود ہوتے ہوئے نفلی روزہ رکھنے سے منع فرما دیا۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب